السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 59 اور 60 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا، فبدلا فا کے معنی پس، بدلا بدل ڈالا، پس بدل ڈالا، پھر بدل ڈالا۔ یہ بدلا اردو میں بھی ہم بدل کہتے ہیں، تبدیل کرنا۔ الذین ان لوگوں نے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، ظالموا ظلم کیا، قولاً بات کو، قول اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم اردو میں قول قرار کہتے ہیں بات۔ غیر الذی، غیر کے معنی علاوہ، الذی وہ جو، قیلا کہی گئی تھی، یہ بھی قول اور قیلا یہ پیسو ہے۔ لہم ان سے، فانزلنا پس ہم نے نازل کیا، علی الذین ظلموا اللہ پر، الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزم من السماء، رجز عذاب، من سے، السماء آسمان سے، ہم نے آسمان سے جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر عذاب نازل کیا، بما اس وجہ سے، کانو تھے، یفسقون وہ نافرمانی کرتے، وہ فسق کرتے۔ یہ واو نون تو جمع بتا رہا ہے، اور یا کے معنی وہ، فا سین اور قاف، فسق نافرمانی کرنا۔ تو ترجمہ یہ بنا، پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو انہوں نے بدل ڈالا، پھر ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، واو کے معنی اور، از کے معنی جب، اِذِ اسْتَسْقَىٰ پانی مانگا۔ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو الف سین تے ہے، اس کے معنی طلب کرنے کے ہیں، مانگا۔ تو سین کاف اور یا کو اس کا معنی یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ ساقی، سین الف سا، قاف اور چھوٹی ہے، ساقی جو پانی پلاتا ہے اسے ساقی کہتے ہیں۔ تو پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لقوم ہی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، فَقُلْنَا اضْرِبْ، زواد را اور با جو ہے، ضرب اس کا معنی مارنا ہوتا ہے۔ یہ اردو میں ہم کہتے ہیں ضرب لگائیں، ضربیں لگائیں یعنی مارا۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہے بیان کرنا، وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن آئے گا تو ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ جب اس کے بعد مثال اور مثل وغیرہ ہو تو پھر اس کا معنی بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو زواد را اور با کا معنی مارنا۔ فَقُلْ نَضْرِبْ پس ہم نے کہا مارو، تو مار، بے عصا کا، با کے معنی ساتھ، عصا کے معنی لاٹھی، عین صاد لسا عصا، یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم۔ کا اپنی، آپ اپنی لاٹھی کو ماریں، کل حجر پتھر پر۔ حجر کو یاد رکھنے کے لیے جس کا معنی پتھر ہے، ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ جب حج کرتے ہیں تو کالے رنگ کے پتھر کو چومتے ہیں، اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اسود کے معنی کالا ہوتا ہے اور حجر کے معنی پتھر ہوتا ہے۔ تو پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، فن فاجرت جو آخر میں تا ہے فن فاجرت کی، یہ تو بتا رہی ہے کہ مؤنث ہے لفظ، اور فا کے معنی پس، فن فاجرت تو پھوٹ پڑے، جاری ہو گئے۔ یہ جو فاجر ہے
इसका माना जारी होना, फूट पड़ना। याद कर लें, वैसे तो ये कई तरह से आता है। जब फजर तुलू होती है तो उस वक्त भी वो फजर जारी होती है। फन फजरत, तो फूट पड़े, मिन हो उससे, मिन हुस्नता अशरा, अशरता, असना अशरा 12 को कहते हैं गिनती में। अशर अशरा 10 को और असना 2 को 12। हुस्नता अशरता 12। आईना चश्मे, आइन के मानी चश्मा, ये याद कर लें। और इसी आइन के मानी आंख भी होता है। असल में आंख से भी पानी बहता रहता है। पानी अगर ना आंख से निकले जब हम झपकते हैं तो आंखें खराब हो जाएं, तो इसलिए आंख को भी आइन कहते हैं। और चश्मे से भी पानी निकलता है तो इसको भी आइन कहते हैं। और कुर्रतुल आइन नाम रख लेते हैं बेटियों के लोग, आंखों की ठंडक। कद आलिमा, कद तहकीक, आलिमा मालूम कर लिया, जान लिया, ये इल्म से है। कुल्लू, हर एक ने, उनास, लोगों ने, तमाम लोगों ने, तहकीक जान लिया। मशरबहुम, अपने घाट को। मशरबा को गौर से देखें तो शीन रे और बा इसमें मौजूद है, जो रूट वर्ड भी है इसका। शर, शीन, रा और बा, जिसका मानी होता है पानी वगैरह, पीना। शराब को भी पीने वाली चीज़ है, इसलिए शराब कहते हैं। तो शराबा पिया। तो मशरबा हम, वो पीने की जगह, इसे हम घाट कहेंगे। क्योंकि पत्थर से पानी निकला था तो घाट तर्जमा होगा। अगर टूटियां होती तो हम इसका तर्जमा टूटी कर देते, क्योंकि ये पीने की जगह है। कुलू, खाओ, वशरबू, और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ से। वला, और ना, तासौ, तुम फिरो, फिल अर्ज़, ज़मीन में, मुफ़्सिदीन, फसाद मचाते हुए, फसाद फैलाते हुए। और तुम ज़मीन में फसाद फैलाते न फिरो। ये आज का तर्जुमा था। आइए हम इसकी मुख्तसर तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात मुबारका में बनी इसराइल की को जो दी गई थी नेमतें, उन्हीं का तज़किरा भी जारी है। और अल्लाह फरमाता है, कल भी आपने पढ़ा था कि जब उनको उनका अपना शहर बस्ती मिल गया तो अल्लाह ने कहा कि इसमें सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ। और हित्ता बोलो, जिसका मानी हमें बख्श दो है। तो उन्होंने बदल डाला लफ्ज़ को, और लफ्ज़ क्या बदला था, कल भी बात हुई थी। हिंता कहा, जिसके मानी गंदम चाहिए। तो अल्लाह ने इसका बाकायदा तज़किरा किया कि उन्होंने बात को बदल दिया, जो कही गई थी वो बात नहीं की उन्होंने। फिर इसके इस फिस्क के बदले में हमने उन पर आसमानों से अजाब नाज़िल किया। ये उनकी नाफरमानी थी। उनके आबाओ अजदाद भी ऐसे करते थे कि वो, उनके उलमा भी कलाम को बदल देते थे। तो तफासिर में आता है कि अल्लाह ने फिर उन पर ताउन की बीमारी भेजी, और वो ताउन जो था वो एक वबा की शक्ल में फैला और तबाही मचा दी उसने। तो सही हदीस भी है, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताउन जो है, जहाँ ये फैल जाए वहाँ से ना निकलो, भागो नहीं वहाँ से, अल्लाह पे तवक्कल करके वहीं रहो, और ना उस जगह पे जाओ। क्योंकि जो वहाँ से अगर निकलेंगे, भागेंगे लोग, तो वो जरासीम दूसरों को भी लग जाएंगे, जो सेहतमंद मुआशरा है। अगर ऐसी वबाएँ आ जाएं जिनको डॉक्टर्स कहें, वक्त के माहिरीन कहें कि ये इस तरह फैलती हैं, तो अमल करना चाहिए। जैसे आजकल कोरोना है, तो अगर दुनिया के सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखें और फासला रखें, ये इससे फैलती है, तो इस पे अमल करना चाहिए। ये तवक्कुल और यकीन के खिलाफ नहीं है, ऐसा करना ज़रूरी है। लेकिन तवक्कुल अल्लाह पे रखें। अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा तो बंदा बीमार हो जाएगा, बीमारों को भी ठीक हो जाएगा। तवक्कुल भी अल्लाह पे पहले करें और फिर परहेज करें, जितना मौजू हो और जितना बताया जाए। आगे फरमाया,
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یہ وہی ہے جب آپ دریا پار کر کے آئے تو دوبارہ اس کا تذکرہ ہے صحرائے سینا میں، تو پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لاٹھی کو مارو جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری پتھر پہ تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ دیکھیں یہ وہی لاٹھی ہے جب اللہ کے حکم سے اس لاٹھی کو پانی پہ مارا گیا تھا، جب فرعونی پیچھے تھے تو پانی جم گیا تھا، پانی کھڑا ہو گیا تھا اور خشک راستے بن گئے تھے، اللہ نے بنا دیے تھے۔ اب اللہ نے پتھر پر کہا کہ اس کو مارو، اور جب پتھر پہ مارا گیا تو پتھر سے اللہ نے چشمے نکال دیے، پانی نکال دیا، اور 12 چشمے اس لیے نکلے کہ وہ 12 قبیلے تھے، آپس میں وہ ہر بندہ لڑ نہ پڑے، اور ہر ایک کا جو چشمہ تھا اس کو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تو کن فیکون کہتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کے ہاتھ پر جو ایسی چیزیں ظاہر کرواتا ہے وہ ان کے معجزے ہیں، اور وہ اللہ نے دیے ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو باقی انسانوں سے بنایا بھی بہتر اور عمدہ اور اعلیٰ ہوتا ہے، تو ان کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک ان کو معجزے عطا کرتا ہے۔ تو یہ پانی کے چشمے پھوٹ پڑے پتھر سے۔ اگر یہاں پر میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ایک معجزے کا تذکرہ نہ کروں تو میں سمجھوں گا کہ میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں ایسا نہ کروں، میرا ایمان مجھے اکسا رہا ہے کہ میں ضرور یہ بات کروں، اگرچہ ٹائم لمبا ہو رہا ہے۔ پتھروں سے تو پانی نکلتا رہتا ہے، زمین سے بھی پانی نکلتا رہتا ہے، آپ ٹیوب لگاتے ہیں، بور کرتے ہیں، اور پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں، نہریں بنتی ہیں۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ آسا مارا اور اللہ نے پانی نکال دیا، لیکن کبھی انسان کی انگلیوں سے پانی نہیں نکلا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کا نام لے کر لوٹے میں ہاتھ ڈال دیا، اور اللہ پاک نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا، اور کتنا پانی جاری کیا، پورے لشکر نے پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا اور جمع بھی کر لیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سربلندی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بس زبان سے ان کی تعریفیں نہ کرتے رہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو بہرحال یہ پھر اللہ نے کہا کہ کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کو فساد انتہائی ناپسند ہے، جو فساد پھیلاتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور فساد کب پھیلتا ہے جب ناانصافی ہوتی ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، اگر بیوی خاوند کا حق مارتی ہے، اس کے حقوق پورے نہیں کرتی، یا خاوند بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا، بھائی بہن کا حق مارتا ہے، بہنیں بھائی کا حق مارتی ہیں، یا بھائی بھائی آپس میں ناانصافی کرتے ہیں، تو پھر فساد ہوتا ہے۔ اصل میں فساد ہوتا ہی ناانصافی پر ہے۔ اگر انصاف کرے معاشرہ، سوسائٹی، لوگ، تو یہ فساد نہ پھیلے۔ اور بعض اوقات یہ فساد 2 فردوں سے چھڑتا ہے، لیکن یہ خاندانوں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، پھر قتل و غارت ہوتی ہے، پھر لمبی لمبی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کو انصاف سے کریں، صبح اٹھیں اور رات سونے تک، اور سونے کے بعد تک صبح پھر اٹھیں، تو یہ سارا 24 گھنٹے کی زندگی انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔